السلام علیکم ناظرین۔ ناظرین، آپ نے عموماً دیکھا ہوگا کہ جب آپ کسی بڑی شاپنگ سینٹر میں جاتے ہیں یا کسی بڑی دکان پہ جاتے ہیں شاپنگ کے لیے، تو وہاں پہ لکھا ہوتا ہے کہ یو آر بینگ واشڈ۔ اب انسان کی سائیکالوجی کو سمجھتے ہوئے جو سیلر ہے یا مارکیٹ کے مالک ہوتے ہیں، ان کے ذہن میں ایک سوال ہوتا ہے کہ انسان بہت زیادہ ٹیمپٹیشن کا شکار ہو جاتا ہے، اور اتنے بڑے سسٹم میں سیٹ اپ میں جو مال میں ہوتا ہے یا شاپنگ سینٹر پہ ہوتا ہے، وہاں پہ ایک ایک انسان کی نگرانی کرنا مشکل ہوتا ہے۔ اور انسان کو اگر یہ خوف یا اس کو یہ اس کے ذہن میں نہ ہو کہ کوئی اسے نہیں دیکھ رہا، تو وہ ٹیمپٹیشن کا شکار ہو کے کوئی چیز اٹھا سکتا ہے، اور یعنی اس کو چوری کا مرتکب ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے ایک نفسیاتی بیریئر لگانے کے لیے یا نفسیاتی ایک چیک لگانے کے لیے وہاں لکھا ہوتا ہے کہ یو آر بینگ واچڈ، اور کیمرے لگے ہوتے ہیں۔ کیمرہ سسٹم بھی تو اسی لیے ہے نا کہ آپ کے گھر کے باہر لگا دیتے ہیں یا آپ کہیں لگا دیتے ہیں، تاکہ ایک تو یہ ہے کہ آپ کو دیکھتے رہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ جو ٹیمپٹڈ جس کو ٹیمپٹیشن ہو کوئی گھر سے فائدہ اٹھانے کا یا دکان سے فائدہ اٹھانے کا، وہ کام نہ کر سکے جو اسے جس کو ہم چوری کے زمرے میں شمار کرتے ہیں۔ تو یہ جو ہے اس سے فائدہ بھی ہوتا ہے، یہ بے مقصد نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ جہاں بھی لکھا ہوگا آپ اوور کانشیس ہو جاتے ہیں، ہم اوور کانشیس ہو جاتے ہیں، اور کسی چیز کو آپ اٹھاتے ہوئے سوچتے ہیں کہ یہ میں نے اپنے باسکٹ میں رکھنا ہے یا اسے واپس رکھنا ہے، یعنی جو نیت کا فطور ہوتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک طرح سے خوف سے پھر آپ دیکھیں کہ یہ خوف جو ہے، یہ خوف دلاتا ہے نا کہ یو آر بینگ واچڈ، کہ اگر آپ نے کوئی چیز چرا لی تو اس کا آپ کو خمیازہ بھگتنا پڑے گا، کیونکہ آن ریکارڈ ہوتا ہے۔ تو یہ پھر خوف جو ہے آہستہ آہستہ آپ دیکھیں کہ آپ کی عادت میں کنورٹ ہو جاتا ہے، یعنی وہ اس چوری کے ایک ٹیمپٹیشن سے دور رہنا۔ پہلے تو خوف ہے آپ کو کہ آپ خوف سے نہیں کرتے کام، کوئی بھی نہیں کرتا، تو بعد میں وہ خوف جو ہے وہ آپ کی عادت میں تبدیل ہو جاتا ہے، یعنی آپ کے ذہن میں یہ آتا ہی نہیں ہے کہ آپ نے کوئی ایسا ایکٹ کرنا ہے جو چوری کے زمرے میں آتا ہو یا جس کو ہم ناجائز کہیں۔ اب یہ اس کا اطلاق آپ اپنی جو ہے وہ زندگی پہ کریں۔ اگر آپ، یہ تو ایک عمل تھا نا کہ آپ کچھ خریدنے گئے اور وہاں آپ نے دیکھا اور مال میں گئے تو کوئی آپ نے غلط کام نہ کیا، صرف چوری مقصد نہیں ہے، کوئی نازیبہ حرکت، کوئی ایسی بات جو آپ کو قانوناً اور اخلاقاً جس کی اجازت نہ ہو اگر آپ کریں، تو وہ آپ کیمرے کی آنکھ میں ہیں، کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، آپ کا ریکارڈ بن رہا ہے، تو آپ کی بات پرس ہو سکتی ہے۔ تو اس کو آپ اپنے براڈر پرسپیکٹو میں آپ اپنی زندگی بھی اپلائی کریں کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے، یو آر بینگ واچڈ۔ اب یہ کتنی بڑی ایک سمپل سی بات ہے، لیکن بہت بڑی بات ہے کہ شیطان کو اللہ تعالیٰ، شیطان ہے اور اس کی ٹیمپٹیشنز بھی ہیں، وہ آپ کو اس طرف لے جاتا ہے، بہکاتا ہے جس طرف آپ کو نہیں جانا چاہیے، ہمیں نہیں جانا چاہیے۔ تو پھر اس کو بچنے کا یہی ہے نا کہ آپ کو خبردار کیا جائے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ نظام بنا دیا کہ آپ کی ہر بات نوٹ ہو رہی ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، صرف دیکھ نہیں رہا بلکہ آپ کے دل کی جو کیفیت ہے اس کو بھی جانتا ہے، جو آپ سوچتے ہیں اس کو بھی جانتا ہے، اور جو آپ کرتے ہیں اس کو تو جانتا ہی جانتا ہے۔ تو کوئی چیز اللہ سے پوشیدہ نہیں ہے، تو کیا ہے کہ اللہ کا کیمرہ ہر وقت آن ہے، اللہ آپ کو ہر وقت دیکھ رہا ہے، یو آر بینگ واچڈ آل دا ٹائم، دن ہے رات ہے، آپ
جاگ رہے ہیں، سو رہے ہیں، آپ کو دیکھا جا رہا ہے آپ کیا کر رہے ہیں۔ آپ کیا سوچ رہے ہیں وہ بھی نوٹ کیا جا رہا ہے۔ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں وہ بھی آپ کے جو ذہن میں ہے، اور جو آپ کا پلان ہے اس سے بھی اللہ باخبر ہے۔ تو آپ پوری زندگی جو ہے آپ بینگ واچڈ۔ تو اگر ہمارے ذہن میں یہ بات ہو تو اس کی مثال ایک ہے بھی جس کو ہم ماہ رمضان میں ہم اپنے اوپر اس کا اطلاق کرتے ہیں۔ اللہ دیکھ رہا ہے، اس لیے ہم لوگوں کوئی گھر میں نہ بھی ہو تب بھی آپ کھانے پینے سے اور جو چیزوں سے منع کیا گیا ہے وہ آپ نہیں کرتے، ہم نہیں کرتے۔ تو اس لیے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ دیکھ رہا ہے تو تب ہم ماہ رمضان میں ہم جو ہے اس کو ہمارا تقویٰ بلند ہو جاتا ہے، اچھی بات ہے۔ اور یہ پریکٹس کے لیے ہی ہے، ہر سال جو ہے ماہ رمضان کا آنا آپ کو یاد دہانی، ہماری یاد دہانی کرانے کے لیے ہے کہ تقویٰ ہے، یعنی اللہ دیکھ رہا ہے اور ہم نہیں کر رہے کچھ، جو کچھ منع کیا گیا ہے اور اجر بھی اس کا رکھ دیا گیا ہے۔ تو اس کا زندگی میں جب ہم اطلاق کرتے ہیں تو آسانیاں پیدا ہوتی ہیں، آسانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ یعنی اگر اس کو آپ آسانی سے مال میں چلے جاتے ہیں اس لیے کہ آپ کا ذہن بنا ہوا ہے کہ آپ نے وہاں کوئی غیر اخلاقی اور غیر قانونی کام کوئی نہیں کرنا، ذہن میں ہے آپ کے، ایک چیز بن گئی ہے آپ کو۔ تو اسی طرح ہمیں زندگی میں یہ ہمارے لیے آسانی پیدا کر دے گا۔ یہ ہمارا اللہ کا جو خوف ہے کہ اللہ کا کیمرہ دیکھ رہا ہے اور ہر وقت ہم واچ ہو رہے ہیں، تو یہ ہمیں خوف سے پھر ہماری عادت میں بدل سکتا ہے۔ تو کیسے بدل سکتا ہے؟ دیکھیں، جب ہم خوف ہوگا تو ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، سچ بولیں گے، اس لیے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اگر کسی اور کو نہیں پتا کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں تو کم از کم اللہ کو پتا ہے کہ ہم سچ بول رہے ہیں یا جھوٹ بول رہے ہیں۔ اسی طرح ہم دھوکہ دیتے ہیں، کسی کو نہ بھی پتا ہو کہ ہم اس کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں تو پھر بھی اللہ دیکھ رہا ہے کہ ہم دھوکہ دے رہے ہیں۔ پھر ہم منافقت کرتے ہیں، تو منافقت میں بھی ہم اپنی طرف سے ظاہر یہ کرتے ہیں کہ ہم کوئی خیر خواہی کا کام کر رہے ہیں، اچھا کام کر رہے ہیں، حالانکہ ہم اچھا کام نہیں کر رہے، اس کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، اس کو میک بلیو کے اس میں لا رہے ہوتے ہیں کہ وہ یہ سمجھ لے کہ ہم اس کے خیر خواہ ہیں، حالانکہ ہم اس کے نہیں ہیں۔ تو ہم اس کو نہیں پتا لیکن اللہ کو پتا ہے۔ تو یہ قوت ارادی، اور پھر قوت ارادی پیدا کرتا ہے، یعنی جسے تقویٰ کہتے ہیں۔ آپ کے اندر اللہ کا خوف جو ہے وہ آپ کا قوت ارادی پہ، آپ جس طرح روزے میں آپ جو منع ہے کام ان سے آپ رک جاتے ہیں، اسی طرح آپ جب اپنے ذہن میں تقویٰ کو آگے لاتے ہیں اور اللہ کا خوف لاتے ہیں، اللہ کے کیمرے کا ذہن میں لاتے ہیں، تو اس وقت آپ کی قوت ارادی اور آپ کا تقویٰ اتنا بلند ہو جاتا ہے کہ آپ ہر کام میں سوچتے ہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں نا کہ ہر کام کرنے سے پہلے سوچیں کہ یہ آپ صحیح کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں۔ تو اس لیے وہ اللہ کا کیمرہ اگر ذہن میں ہے تو اللہ کے کیمرے سے آپ یو آر بینگ واچڈ کو اگر ذہن نشین کر لیں تو ہم کافی لغویات سے بچ سکتے ہیں، غیر ضروری باتیں کرنے، کیونکہ غیر ضروری بات کرنے سے بھی منع کیا گیا ہے۔ زبان کا جو ہے حکم کہ زبان کا کم سے کم استعمال کریں، لغویات سے بچیں، تو یہ بھی آپ کو تقویٰ ہے، اللہ سے ڈر رہے ہیں۔ اور نہ آپ جو مرضی آئے کہیں، جس سے مرضی آئے جیسے بولیں، آپ کا لہجہ درست بھی ہو سکتا ہے، آپ کا لہجہ سافٹ بھی ہو سکتا ہے، تو لیکن وہ اگر آپ صرف اس خوف سے کر رہے ہیں یا اس تقویٰ سے کر رہے ہیں کہ اس سے لوگوں کی دل آزاری ہوگی یا اس سے اچھی چیز پروموٹ نہیں ہو رہی، تو آپ یہ اچھا کام کر رہے ہیں، تو یہ آپ کی ایک سیکنڈ نیچر بن جاتی ہے، ہماری سیکنڈ نیچر بن جاتی ہے۔ اچھا، یہ تو انسان کے میچور انسان کی میں نے بات کی ہے۔ اب آپ دیکھیں اس کا اطلاق جو ہے ہمیں بچوں کے ذہن میں بھی کرنا چاہیے، یعنی اس کو بچوں کے ذہن نشین کرنا چاہیے۔ ایک عمر ہوتی ہے جس میں ایٹیٹیوڈز اور سوچ جو ہے وہ ابھی بن رہی ہوتی ہے انسان کی، پازیٹیو نیگیٹو، اچھی بری۔ تو وہ اس وقت اگر بچے کو، یعنی ایک ایج ہوتی ہے جب بچہ سمجھنا شروع کرتا ہے، تو جب اس کی سمجھ بوجھ
اس میں آ جائے، اور جب تک اس کی میچورٹی کی ایج نہیں آتی اس کے دوران اگر اس کو مسلسل یہ وقتاً فوقتاً احساس دلایا جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے اور کیمرہ آن ہے اور جو تم کر رہے ہو اس کو نوٹ کیا جا رہا ہے، تو آپ دیکھیں کہ ہم تو اس عمر میں پہنچ گئے ہیں جہاں ہم اچھے برے کی تمیز کر سکتے ہیں اور ویلیوز کو ہم کچھ نہ کچھ ہم نے سنبھالا ہوا ہے۔ لیکن وہ بچے جو ہماری نئی پود ہے ان کے لیے یہ لیسن اور ضروری ہے، کیونکہ ان کی جو ڈائریکشن ہے لائف کی وہ سیٹ ہو جائے گی، اور وہ ابھی سے اگر انہوں نے یہ سوچنا شروع کر دیا تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہم سے جو غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں یا ہم جتنے بھٹکے ہیں تو وہ ان کے بھٹکنے کے چانسز کم ہو جائیں گے، ان کے راہ راست پہ چلنے کے چانسز کم ہوں گے۔ یہ جو ہے صرف حقوق اللہ نہیں اس سے ادا ہوتے، اس کا زیادہ تعلق حقوق العباد سے ہے، کیونکہ اگر ہمارا سماج، ہمارا معاشرہ اور ہمارے جو انٹریکشن ہے، سماجی تعلقات ہیں، اس میں راستی آ جائے، اس میں سچائی آ جائے، اس میں دیانت آ جائے، اس میں برداشت آ جائے، تو پھر آپ سمجھیں کہ معاشرہ کیا ہوگا۔ جتنی بھی معاشرے میں خرابی ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم درست کر رہے ہیں، اور یہ دوسرے کو علم نہیں ہوگا کہ ہم درست کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں، حالانکہ اگر ہم دانستہ غلطی کر رہے ہیں تو وہ ایک دھوکہ دے رہے ہیں۔ تو ہمیں یہ ذہن نشین کرنا چاہیے کہ کیمرہ آن ہے، وی آر بینگ واچڈ آل دا ٹائم۔ اگر ہمارے ذہن میں یہ ہوگا تو کوئی وجہ نہیں کہ ہماری زندگی بہتر نہ ہو سکے، ہمارے تعلقات بہتر نہ ہو سکے، اور اس سے اللہ بھی راضی ہو جائے گا انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔